ایک اندازے کے مطابق اس وقت افغانستان میں مستقل قیام امن کے لیے 25 سے 30 ہزار تک امن فوج کی ضرورت تھی، جو افغانستان کے بڑے شہروں اور شاہراہوں پر امن بحال کر سکتی تھی۔ بعض بین الاقوامی اداروں نے اس وقت بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ افغانستان کے جنوب اور مشرق میں واقع پشتون بیلٹ میں جوابی دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ ان علاقوں میں منشیات کی تجارت عروج پر تھی۔ سیٹو نے اگست 2003 میں اساف کی کمان سنبھالی، جبکہ 2004 میں انہوں نے شورش زدہ شمالی اور مغربی علاقوں کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ پشتون اکثریت والے علاقوں میں انہیں کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے برعکس غیر ملکی افواج کا کھلے دل سے استقبال کیا گیا۔ 5 سال تک افغانستان میں فوجی تصادم کے بعد اتحادی فوج کے سربراہ جنرل کارل ایکسن ہیری نے یہ کہا کہ ہمیں جس دشمن کا سامنا ہے وہ مضبوط ہے، مگر افغانستان کے ادارے کمزور ہیں۔ افغانستان میں اداروں کو برقرفتاری کے ساتھ مضبوط نہیں کیا جا سکتا۔ اقتصادی جائزوں کے مطابق افغانستان افریقی ملکوں کے بعد دنیا کا غریب ترین اور کم ترقی یافتہ علاقہ ہے۔ متعلقہ وزارتوں کی یہ حالت ہے کہ 2005 میں انہیں حکومت کے ترقیاتی بجٹ میں سے صرف 44% رقم ہی فراہم کی جا سکی۔ تعمیر نو کے لیے مختص کیے جانے والے بھاری فنڈز کا زیادہ حصہ انسانی ضروریات اور افسروں کی تنخواہوں پر خرچ کیا جاتا۔ افغانستان اب بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق بدعنوان ترین ملکوں میں سر فہرست ہے۔ عدلیہ کی عدم موجودگی میں قابل اعتماد ایڈمنسٹریٹر اور پولیس بھی اپنے فرائض کی انجام دہی سے قاصر ہے۔ 2005 میں اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے جائزے میں کہا گیا تھا کہ افغانستان میں حالیہ اصلاحات سے صرف فوج کو ہی فائدہ پہنچا ہے۔ اب تک صرف افغان نیشنل آرمی کی تشکیل نو، افسروں اور جوانوں کی تربیت کا کام جاری تھا، جبکہ ایک نیشنل پولیس فورس، سول سروس اور عدالتی نظام کا قیام عمل میں لایا جانا تھا۔ دستاویزات کے مطابق افغانستان میں مرکزیت کی حامل انتظامیہ کا عمل دخل ہے۔ مرکزی حکومت ہی صوبائی گورنروں اور پولیس کے سربراہوں کا تقرر کرتی ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران افغانستان میں ایک نئی قوت ابھر کر سامنے آئی۔ منشیات کی تجارت کا یہ عالم ہے کہ صرف ایک سال میں 6100 ٹن افیون تیار کی گئی، جو ساری دنیا میں تیار کی جانے والی افیون کا 90% ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے اب افغان اقتصادیات کو منشیات کی اقتصادیات کہا جانے لگا ہے۔ بون سمجھوتے میں جو سیاسی اہداف مقرر کیے گئے تھے، ان میں پیشتر حاصل کر لیے گئے ہیں، مگر سرکاری اداروں کی کمزوریوں اور کرپشن اب بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حالیہ واقعات سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ گزشتہ حکومت کے حامی اب سرحد پار پاکستان میں نئے سرے سے صفیں درست کر رہے تھے۔ افغان عوام کو ایک دور میں پولیس کے رویے سے بہت شکایات تھی، اب بین الاقوامی سیکیورٹی فورسز سے بہت شکایات پیدا ہو رہی ہیں۔ عوام کو ان فوجیوں سے شکایت ہے کہ ان کے گھروں پر چھاپے مارتے ہیں اور غیر سرکاری طور پر نوجوانوں کو قید کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے ایک کارکن کا کہنا ہے کہ عوام حکومت سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حکومت بھی ان سے فاصلہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ پریشان ہو کر بدامنی پھیلانے لگتے ہیں۔ عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوتے، اسی لیے وہ حکومت مخالف عناصر کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ خواتین کا بھی اس ملک میں کافی استحصال کیا گیا، لیکن وہ طالبان کو بھی اچھا نہیں سمجھتی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جنگلی، وحشی اور ان پڑھ لوگ ہیں۔ عوام نے انتخابات میں ووٹ دے کر بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، اب وہ دیکھتے کہ حکومت بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ اس صورتحال میں کسی احتجاج کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ لوگ حکومت سے اس لیے بھی نالاں تھے کہ ان کی سیکیورٹی اور انہیں ملازمتوں کی فراہمی میں ناکام رہی۔ بعض بدعنوان لوگ اپنے مذموم مقاصد پورے نہ ہونے کی وجہ سے بھی حکومت کے دشمن ہو گئے۔ کرائسس گروپ نے 2002 میں اس بات پر زور دیا کہ افغانستان میں اب بھی جنگی اقتصادیات کی کیفیت ہے۔ اس صورتحال میں بعض افراد اپنی حیثیت کو نمایاں رکھنے کے لیے اپنی حامی ملیشیا کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں منشیات کی بڑی مقدار میں تیاری سے بھی اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہاں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ منشیات کی تجارت کرنے والے اس دھندے کے ذریعے ملک ہی میں 79% تک منافع حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2005 میں منشیات کی تجارت کا حجم 20 ارب 14 کروڑ ڈالر تھا۔ اس کاروبار میں زیادہ تر سرکاری حکام ملوث ہیں۔ یہ حکام شاندار محلوں میں زندگی گزارتے ہیں اور قافلوں کے جلوس میں سفر کرتے ہیں۔ حکومت منشیات کے انسداد کے لیے مختلف اقدامات کرتی رہتی ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ دل سے نہیں کیا جاتا۔
صرف ہلمند صوبے میں ہیروئن کی تیاری کے لیے 42% پوست کاشت کی جاتی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں مداخلت کے 5 سال مکمل ہونے کے بعد اب غیر ملکی افواج کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پولیس کو فعال کیے بغیر سیاسی مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ افغانستان میں شہریوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت بھی تصادم کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اتحادی فوجوں کے لیے ضروری ہے کہ اس صورتحال سے ہر صورت میں گریز کیا جائے۔ ہلال احمر کی بین الاقوامی کمیٹی نے بھی تمام فریقوں سے کہا کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کا ہر صورت احترام کیا جائے۔ پنجوائی کے علاقے میں فضائی بمباری کے دوران 12 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ان کی تعداد 25 تھی، جبکہ بعض حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کئی درجن افراد ہلاک ہوئے۔ کرزئی نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیے جانے کا اعلان کیا۔ جنگ کے نتیجے میں حال ہی میں قندھار، ارزگان اور ہلمند میں تقریباً 15,000 خاندان بے گھر ہو گئے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اقوام متحدہ اس نوعیت کے واقعات میں اپنا کردار ادا کرے۔ نیٹو کی سربراہی میں ISAF اب افغانستان میں ہونے والے ملٹری آپریشن کی ذمہ دار تھی۔ ان فوجوں نے اکتوبر 2006 میں مشرقی صوبوں کی کمان سنبھال لی تھی۔ امریکی کمان میں 20,000 فوجی یہاں مصروف عمل تھے۔ ان میں سے زیادہ تر فوج دہشت گردی کی کارروائیوں کو ناکام بنانے میں مصروف تھی۔ امریکہ کے ایک 4 اسٹار جنرل ISAF کی قیادت کر رہے تھے۔ ان مغربی افواج کو وطن سے دوری کے علاوہ بھی بعض مشکلات کا سامنا تھا۔ نیٹو کی افواج اگر افغانستان میں ناکام ہو جاتی تو یہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا، جو کہ ہوا۔ ان کی ساکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ افغانستان میں اب 2-2.5 ہزار مزید مغربی فوجیوں کو بھیجنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ فوجی پولینڈ اور رومانیہ سے آئے تھے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ 2007 کے اوائل تک یہ اضافی فوج افغانستان پہنچ جائے گی۔ افغانستان کی اپنی افواج کو سرگرم عمل ہونے کے لیے ابھی کافی وقت درکار ہوگا۔ انہیں بدامنی کے خاتمے کے لیے مختلف علاقوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہوگی۔ افغانیوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی افواج میدان عمل میں آئیں گی تو ان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس وقت ANA یعنی افغان نیشنل آرمی اور ANP یعنی افغان نیشنل پولیس تشکیل اور تربیت کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ ان افواج کو میدان میں اتارے جانے کے بعد امید ہے کہ شہریوں کی ہلاکت کی تعداد میں بھی کمی ہو جائے۔ افغان نیشنل آرمی کو ایک ایسے قومی ادارے کی حیثیت حاصل ہے جو علاقائی اور نسلی تعصبات سے پاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فوج کب تک خود اپنے ذرائع سے کسی آپریشنل کے لیے تیار ہوگی۔ غیر ملکی سفارتی ذرائع کے مطابق افغان فوج کو ابھی ذرائع نقل و حمل اور سپلائی کے شعبوں میں بہت تربیت کی ضرورت ہے۔ اندازہ ہے کہ 34,000 افغان فوجیوں کو آپریشنل کے لیے تیار کیا جائے گا۔ بعد میں ان کی تعداد میں 70,000 تک اضافہ کر دیا جائے گا۔ ان فوجیوں کو ہتھیاروں، گاڑیوں اور دیگر ساز و سامان کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک افغان فوجی کو صرف 5 میگزینز کے ساتھ ہلمند کے محاذ پر بھیج دیا گیا۔ افغان نیشنل پولیس اس وقت زیادہ تر پرائیویٹ ملیشیا پر مشتمل ہے۔ انہیں ہر جگہ سلامتی سے زیادہ عدم سلامتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پولیس کی شہرت اتنی خراب ہے کہ لوگ اس محکمے میں ملازمت سے ہی کتراتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں پولیس اہلکاروں کی تعداد 65,497 ہے۔ یہ بات اگر افغانستان میں کسی کو بتائی جائے تو وہ قہقہوں کے ساتھ اسے سنتا ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ قندھار کے گورنر نے حال ہی میں انکشاف کیا کہ ان کے صوبے میں ہر ضلع میں صرف 35 یا 40 پولیس اہلکار ہیں۔ جن پولیس اہلکاروں کو دور دراز علاقوں میں ڈیوٹی پر بھیجا جاتا ہے ان میں سے صرف بعض ہی وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ کئی علاقوں میں پولیس کا روایتی نظام اربکائی نافذ ہے۔ بعض صوبوں میں تو قبائلی پولیس نظام پر ہی انحصار کیا جا رہا ہے۔ صدر نے ایک نئے منصوبوں کی منظوری دی جس کے تحت بہت زیادہ شورش زدہ علاقوں میں 11,000 سے زائد پولیس فورس بھیجی جائے گی۔ پولیس کے زرعی سربراہ انہیں تربیت دے رہے تھے۔ مختصر مدت کے لیے اقدامات ابھی سے کئی خدشات کو جنم دینے لگے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغانستان میں چھاپہ مار انداز میں جاری کارروائیوں کو صرف میدان جنگ میں نہیں روکا جا سکتا۔ ملایا میں کسی دور میں جاری کمیونسٹوں کی شورش کے خاتمے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی گئی تھی اس کا اطلاق افغانستان میں بھی کیا جانا چاہیے تھا، یعنی ایک آزاد، سیاسی طور پر مستحکم اور اقتصادی اعتبار سے مضبوط ملک کے قیام کے لیے
واضح سیاسی عزائم متعین کیے جانے چاہیے، تمام امور قانون کے دائرے میں انجام دیے جائیں، سیاسی مخالفین کو شکست دینے کے لیے ترجیحی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اگر اس ملک کے اہم رہنما اس خیال پر قائم رہے کہ ملیشیا پولیس کی طرح امن و امان کے قیام میں مدد دے سکتی ہے تو اس سے حکومت کی قانونی حیثیت اور اداروں کی تشکیل نو کے کام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جمہوری طور پر منتخب نمائندوں سے مذاکرات کی بجائے مختلف گروہوں سے تعلقات رکھنے والے رہنماؤں کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے اور قلیل مدتی اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ ملک کی بھاگ دوڑ اور کمان سنبھالنے والے رہنماؤں میں اتحاد کی کمی بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ فوجی افرادی قوت اور سرمایہ افغانیوں کے ہاتھ میں ہے، جبکہ کئی قومی ادارے کمزور حالت میں ہیں۔ احساف کا بھی کہنا ہے کہ بعض اوقات اس صورتحال کی وجہ سے افراتفری پھیل جاتی ہے۔ ٹی وی انٹرویوز اور پمفلٹس کے شرپسندوں پر مثبت اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں اور ان کے پروپیگنڈے کا کوئی مؤثر جواب بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ٹی وی سے دہشت گردی کرنے والے گروپوں کی کارروائیوں کو اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ نشر کیا جاتا ہے جس سے ان کے عزائم کو تقویت ملتی ہے اور افغان افواج کمزور محسوس ہوتی ہیں۔ عوام بھی سرکاری میڈیا پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے اور انہیں یہ پیغام ملتا ہے کہ شاید ملک میں اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قابل اور علاقائی کمان کے علاقوں میں فوج کے ترجمان مقرر کیے جائیں جو مقامی صحافیوں اور دیگر متعلقہ افراد کی مدد سے اپنا موقف عوام تک پہنچائیں۔ افغانستان کے آئین کے مطابق صدر کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں نیشنل اسمبلی کی تائید کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ بعض بین الاقوامی اداروں کی جانب سے ایسی دستاویزات تیار کی جا رہی ہیں جن کی مدد سے منشیات کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکا جائے گا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نیشنل اسمبلی کے بعض ارکان خود اس مذموم کاروبار میں مصروف ہیں۔ اس صورتحال میں وہ اپنے ہی خلاف کوئی قانون منظور کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ سن 2001 میں ہونے والے سمجھوتے میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ طالبان کو بھی حکومتی امور میں شریک کیا جائے۔ سن 2005 میں سابق صدر صبغت اللہ مجددی نے اس سلسلے میں کوششیں بھی کی تھیں۔ طالبان اور حزب اسلامی کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، مگر حکومتی عہدوں کے حوالے سے امکانات کی وجہ سے یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی۔ حالانکہ ملا عمر نے ان کی اسی تجویز کی حمایت کی تھی۔ صدر حامد کرزئی نے انتخابات کے بعد طالبان دور کے کئی اہم افراد کو حکومت میں شامل کیا تھا، مگر اس کا بھی کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکا۔ جولائی 2006 میں افغانستان میں ایک پالیسی ایکشن گروپ تشکیل دیا گیا تھا۔ اس گروپ کا ہر مہینے ایک بار صدر مملکت کی صدارت میں اجلاس بھی منعقد ہوتا تھا۔ اس گروپ میں کئی سفارت خانوں کے اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ اس کے باوجود گروپ کو فنڈز مہیا نہیں کیے گئے اور گروپ غیر مؤثر ہو کر رہ گیا۔ یہ ساری صورتحال اس بات کی متقاضی تھی کہ افغانستان میں مزید جمہوری ادارے فراہم کیے جاتے، بعض طاقتور حلقوں کو احتساب کے دائرے میں لایا جاتا، بجٹ کو بھی مرکزی حکومت کے تابع کیا جائے، ضلعی اور بلدیاتی سطح پر قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے۔ مختلف محکموں میں تقرریوں کے طریقہ کار کو بھی شفاف بنانے کی ضرورت تھی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اینٹی کرپشن اور اس قوت کی روک تھام کرنے والے ارکان کی کل تعداد 140 ہے۔ بعض مجرموں کو برسرعام سزائیں دینے کی ضرورت ہے۔ عدالتی نظام کو مؤثر بنانے کے لیے بھی ایک طویل المدتی منصوبہ تیار کیا جانا چاہیے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی بہتر بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ صدر مشرف اور حامد کرزئی کئی بار ایک دوسرے کی پالیسیوں اور بیانات پر نکتہ چینی کرتے رہے۔ کرزئی کا طالبان کے حوالے سے لکھنا تھا کہ پاکستان ایک سانپ کو پال رہا ہے جو خود اسے کسی بھی وقت ڈر سکتا ہے۔ صدر مشرف کی جانب سے اس بات کی واضح تردید کی جا چکی تھی کہ پاکستان افغانستان میں ہونے والی شورش میں ملوث ہے۔ پاکستان میں 2007 میں انتخابات ہونے والے تھے جو کہ 2008 میں ہوئے اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ روشن خیال قوتیں برسر اقتدار آئیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ پاکستان، تاجکستان، چین، ایران اور ازبکستان 2002 میں کابل سمجھوتے پر دستخط کر چکے ہیں، جس کے تحت ان ملکوں نے اچھے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا عزم کیا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان میں قانون کی حکمرانی قائم کی جائے، سیاسی اداروں کو مضبوط کیا جائے اور بدعنوان عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ اس رپورٹ کا انگریزی سے اردو ترجمہ سلیم باسط نے روزنامہ جنگ سنڈے ایڈیشن 3 دسمبر 2006 میں شائع کیا۔ شیطانی کھیل،
خوف، غصہ اور بدحواسی کی کیفیت میں مبتلا امریکی حکومت نے طالبان پر ہر غیر انسانی سلوک روا رکھا۔ ان پر ڈیزی کٹر اور نیپالم بم پھینکے گئے، ایسے خطرناک بم جو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔ شمالی اتحاد اور دوستم کے غنڈوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ طالبان اور ان تمام مجاہدین کے خون سے جی بھر کے ہولی کھیلیں جنہیں امریکہ نے دنیا کے کونے کونے سے افغانستان میں جمع کیا تھا۔ پاکستان نے امریکی اطاعت میں کبھی کوئی فروگزاشت نہیں کی۔ امریکی تھرڈ سیکرٹری لیول کے ایک سابقہ CIA کے گینگسٹر کی دھمکی پر ہم نے اپنی پالیسیاں یکدم بدل دیں، اپنی زمین اور فضا دشمن کے حوالے کر دی۔ امریکیوں نے اپنی فطرت کے مطابق پاکستان پر دباؤ میں مسلسل اضافہ کیے رکھا، اور نہ صرف امریکی جہاز اور میرین ہمارے مہمان بنے بلکہ امریکی خفیہ ایجنسیاں، خاص طور پر FBI بھی پاکستان میں دندنانے لگی۔ یہ لوگ پاکستان سے القاعدہ کے دہشت گرد کھوجنے آئے تھے، لیکن ہم نے شاہ سے زیادہ شاہ کی فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 سے 50 ہزار ڈالر فی بندے کے حساب سے تبلیغی جماعت کے مبلغوں سے لے کر دکاندار، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اور غیر ملکی سفیر، ملا ضعیف تک ان کے حوالے کر دیے۔ یہ انسانی بے شرمی کی تاریخ کا نقطہ کمال تھا۔ ان دنوں شیخ محمد اکرم پراسرار طور پر اغوا ہونے والے بدقسمت پاکستانیوں کے نوحہ گری پاکستانی عدالتوں میں لے جایا کرتے تھے۔ ان کا انٹرویو ملاحظہ کریں، جس سے اس دور کی صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ حالات اب بھی جوں کے توں ہیں، اور اس کھیل میں بھارت بھی اب امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے۔ تعارف: دنیا میں موجود حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ کا سپر پاور کا کردار ادا کرتے ہوئے اور صہیونی اور یہودی طاقتوں کی آشیرواد سے مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ حسرت اس کے دل میں رہے گی۔ پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے، یہاں امریکی ایجنٹوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ ان ایجنٹوں کے خلاف متحدہ مجلس عمل کے نائب امیر پروفیسر ساجد میر کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی بینچ کے صدر محمد اکرام نے رٹ دائر کی، جس میں انہوں نے صدر مملکت، چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف، وفاقی وزیر داخلہ معین الدین حیدر، چاروں صوبوں سمیت وفاقی دارالحکومت کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو فریق بنایا ہے کہ امریکی ایجنٹ پاکستان میں کس کی اجازت سے دندناتے پھر رہے ہیں۔ محمد اکرام چودھری ایک بے باک اور جرت مند وکیل ہیں۔ روزنامہ اسلام نے حال ہی میں ان سے ایک انٹرویو کیا جو قارئین کی نظر ہے۔ روزنامہ اسلام: امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگا کر پوری دنیا میں مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ آپ ان حالات کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ طے شدہ ہے یا اچانک ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں؟ اکرام چودھری: 11 ستمبر 2001 میں ٹریڈ ٹاور کی تباہی کے بعد امریکی صدر بش نے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اصل میں 11 ستمبر کے واقعے سے بہت پہلے زبانی اور تحریری طور پر میں اس بات کا واضح اظہار کر چکا تھا، بلکہ ہر ذی شعور مسلمان اس بات کا ادراک رکھتا تھا کہ امریکہ وسط ایشیا میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس خطے کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس سوچ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ روس کے تباہ ہونے کے بعد امریکہ دنیا میں واحد سپر پاور رہ گیا تھا۔ اب اس نے دنیا کو اپنے مفادات کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اگر امریکہ کی تاریخ دیکھی جائے تو امریکہ شروع ہی سے دہشت گردی کا عالمی نشان رہا ہے۔ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی تو اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینک کر لاکھوں بے گناہ شہریوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اصل میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم گرا کر انہوں نے اپنے ایٹمی تجربات کیے تھے، لیکن ان تجربات میں انہوں نے لاکھوں افراد کو اپاہج اور لاکھوں افراد کو اگلی دنیا میں بھیج دیا، اور اس واقعے پر ڈھٹائی اور فخر سے بات کرتا رہا۔ پھر آپ نے وقت بدلتے دیکھا کہ روس وسط ایشیا میں داخل ہونے کے بعد افغانستان میں گھس آیا۔ امریکہ کو پھر بے چینی ہوئی۔ اب اس نے سرد جنگ شروع کر دی۔ سرد جنگ کے بعد عملی جنگ کرنے کے لیے انہوں نے 1979 سے 1989 تک مسلمانوں کو خوب استعمال کیا، اور اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے جہادی جذبے کو بھی اپنے مطلب میں استعمال کیا اور مسلمانوں کو دنیا بھر میں آزادی کی جنگ جیتنے کا ہیرو قرار دیا۔ اس وقت کیونکہ امریکہ کے مفادات اس جنگ سے وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے روس کے خلاف لڑنے والوں کو پاکستان کے ذریعے اسلحہ بھی دیا، لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت کی دنیا کا کوئی مسلمان اس زاویے سے نہیں سوچ رہا تھا کہ امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلنے سے ہم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم سب ون وے طریقے سے آگے بڑھتے رہے۔ جب 1990 میں روس کے ٹکڑے ہو گئے تو اس وقت مغرب میں ایک کتاب کلیش آف سویلائزیشن لکھی گئی، جس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ سرد جنگ کے بعد اگلی جنگ مغرب اور اسلامی قوتوں کے درمیان ہوگی۔ دراصل جنگ مغرب کی اپنی ضرورت ہے،
کیونکہ اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ان علاقوں کی تلاشی ضروری ہے جہاں پر قدرتی وسائل کی فراوانی ہو، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ مغرب نے منصوبہ بندی کر کے پہلے عراق اور ایران کے درمیان جنگ کروائی اور اس کے بعد انہوں نے کویت پر حملہ کرایا۔